السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد کبرائی برائی تعریفات، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میں ہوں حافظ دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ دانیال آفیشیل۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے چیپٹر نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، فضائل صحابہ کرام۔ چیپٹر نمبر 2 ہمارا شروع ہوا ہے ازواج مطہرات کے حوالے کے ساتھ، لیکن میں نے 3 بیویوں کا تذکرہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ 3 ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا تھا، لیکن میں نے بیچ میں تھوڑی بریک لگائی ہے۔ یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں، حفظ کے حوالے کے ساتھ یہ ویڈیو ہے کہ اپنے بچوں کو کس عمر میں آپ حفظ کرا سکتے ہیں، حفظ کرانے کا طریقہ کیا ہے، حفظ میں کیا کیا ہوتا ہے، سبق کتنا سنانا چاہیے، سب کی منزل کے حوالے کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ میری باتیں آپ تک پہنچانا، آپ کا آگے پہنچانا، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاؤں گا، اپنا تعارف تو میں کرایا ہوا ہے۔ میں ہوں حافظ دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ دانیال آفیشیل۔ اگر آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز لینی ہیں تو یہ آپ لوگ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے نیچے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں ایک بڑی ہی پیاری حدیث کے ساتھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت نیک لکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک ہے رائٹ پہ اور ایک ہے لیفٹ پہ، شولڈر، رائٹ شولڈر اینڈ لیفٹ شولڈر۔ رائٹ شولڈر کرامن، لیفٹ شولڈر کاتبین۔ یہ 2 فرشتے ہیں، ایک انسان کے نیکیاں لکھتا ہے، ایک انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ تو بات آ جاتی ہے، یہ ایسے فرشتے ہیں جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ انسان ایک ذرہ کے برابر بھی عمل کرتا ہے، اس کا رجسٹر پر لکھا جاتا ہے۔ انسان ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے نا، وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ایسے فرشتے ہیں جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ امانت دار، دیانت دار ہوتے ہیں، ان کی فضیلت ہی بڑی ہے۔ تو لہذا
بات کرنے کا مقصد یہ ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت نیک لکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید میں مہارت کون لوگ رکھتے ہیں؟ جنہیں شوق ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ قرآن مجید کون لوگ پڑھتے ہیں؟ حافظ قرآن کے علاوہ جو عام لوگ ہیں انہیں بھی بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن مجید میں مہارت رکھتے ہیں وہ نیک لکھنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نیک لکھنے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام، ان میں مطلب نیک لوگوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے میں کچھ احادیث مبارکہ پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہت ہی مشہور حدیث ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اگر آج کل معاشرے میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں لیکن آگے سکھاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے جو کچھ سیکھا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، تو اللہ پاک انشاءاللہ اجر دے گا مجھے، اور آپ لوگوں کو سیکھنے کا بھی انشاءاللہ اللہ پاک اجر دے گا۔ تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ سیکھتے ہیں، اگر آپ آگے نہیں پہنچاتے تو پھر آپ کو گناہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس حدیث کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ آگے سکھائیں گے لوگوں کو بھی۔ دوسری حدیث پڑھوں گا، جس شخص نے قرآن مجید گھر میں رکھا ہے اور اس سے نہیں پڑھتا تو قرآن مجید، قرآن پاک، فرقان حمید قیامت کے دن اس کی شکایت لگائے گا۔ اگر آج پاکستان میں دیکھا جائے یہ جو زیادہ بل آتے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں گاڑی کی، مہنگائی کی، اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہاں قرآن مجید پڑھا ہی نہیں جاتا۔ بہت ایسے گھر ہیں جن میں قرآن مجید پڑھا ہوگا، کئی سال گزر جاتے ہیں، چادر میں لپیٹا ہوا، غلاف میں لپیٹا ہوا پڑھا ہی جاتا ہے۔ بد نصیب کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو، فرقان حمید کو پڑھو، بہت مزہ آئے گا۔ یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ترتیب دی ہے، روٹین بتائی ہے کہ کس ٹائم قرآن مجید پڑھنا چاہیے، نماز کا ٹائم، یہ بچوں کے لیے خاص طور۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کریں گے نا تو انشاءاللہ بڑے ہوگے، جب وہ بڑا ہو جائے گا، اس طرح کی اس میں روٹین ہوئے گی، ترتیب اچھی ہوگی، اس کی تربیت آپ نے اچھی کی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آگے اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دے گا، اور انشاءاللہ آگے خاندان، کنبہ قبیلہ خاندان چلتا جائے گا۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ جس بندے نے گھر میں قرآن مجید رکھا ہے وہ نہیں پڑھتا، جس بندے نے قرآن مجید بالکل بھی نہیں سنا وہ ایک اجاڑ گھر کی طرح ہے۔ جس بندے نے قرآن مجید نہیں سنا وہ اجاڑ گھر کی طرح ہے۔ آگے پانچویں حدیث پڑھوں، چوتھی حدیث پڑھوں۔ قرآن مجید کا اگر ایک حرف پڑھیں تو ایک نیکی ملتی ہے، اور اس ایک نیکی کا ثواب، ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں پڑھوں گا، الف لام میم، 30 نیکیاں ماشاءاللہ مل گئی۔ الف لام میم، 3 نیکیاں ملیاں، اور 3 نیکیوں کا اجر مجھے ماشاءاللہ 30 نیکیوں کے برابر ملا۔ تو لہذا بات کرنے کا شروع میں نے احادیث مبارکہ اس لیے پڑھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے، آپ لوگ بھی قرآن مجید پڑھیں۔ تو آگے چلیے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو سب سے بہترین ایج ہے، عمر ہے بچے کو حفظ کرانے کی، تو وہ عمر ہے 10 سال، 10-11 کے بیچ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے، 3-4 سال کا ہو جاتا ہے،
تو بچے کو نورانی قاعدے میں لگا دینا چاہیے، بچے کو مسجد میں لے کے آنا چاہیے، بتانا چاہیے بیٹا یہ جس طرح ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اس طرح 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ لہذا پیغام ہے کہ نماز والدین بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو یہ جب بچہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے اسے نورانی قاعدے میں لگا دیں، اور کوشش کریں کہ جب 9 سال تک ہو جائے تو اس کا قرآن مجید ایک بار ہی پڑھ لینا چاہیے، اور 10-11 سال کے بیچ میں اسے حفظ میں لگا دیں۔ جب بچہ حفظ میں لگے گا، ایک میں آپ کو ترتیب سے روٹین بتاتا ہوں۔ جب بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے چلیں 4 سال لگا لیں تو اسے نورانی قاعدے پہ لگا دیں۔ جب نورانی قاعدہ ختم ہوتا ہے تو اسے قرآن مجید میں لگا دیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ماشاءاللہ اسے ایک باری جب بچہ پہلی باری پڑھتا ہے تو آئی تھنک میرے خیال کے ساتھ تقریباً کوئی 2 سال لگ جاتے ہیں، 2-2.5 سال۔ اگر بچہ ذہین ہے وہ تو پھر بچے چاہیں تو بھائی 1 سال میں پڑھ لیں، 6 مہینے میں پڑھ لیں جو ذہین ہے۔ بلکہ ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی صاحب سیالکوٹ میں رہنے والے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ 30 دنوں میں حفظ کر لیا ماشاءاللہ۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب رمضان آیا تو انہوں نے تراویحاں پڑھائی، انہوں نے حفظ نہیں تھا کیا، لیکن روزانہ 1 سپارہ صبح یاد کرتے رات کو تراویحوں میں پڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بچے کا ذہن ہونا چاہیے۔ کچھ بچے ہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے 6 مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ بچے جنہیں سال لگ جاتا ہے، 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 5 سال لگ جاتے ہیں، اور بچے کے ذہن میں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے چلیے، جب بچے کو اپنے حفظ میں ڈالنا ہے تو آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں۔ یہ میں نے ایک روٹین آپ سے شیئر کی ہے، کس عمر میں بچے کو حفظ میں ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا پیار ملے گا انشاءاللہ تو ایک اور یہ میں نے آپ سے شیئر کیا، بچے کو کس عمر میں حفظ میں ڈالنا چاہیے، کس عمر میں نورانی قاعدہ، اور کس عمر میں سے قرآن مجید ایک باری پڑھ لینا عادت کے ساتھ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگے، اور انشاءاللہ ایک اور میں ایسی ویڈیو بناؤں گا جس میں بچے کی میں آپ کو حفظ کی روٹین بتاؤں گا، حفظ میں بچے کی کیسی روٹین ہونی چاہیے، بچے کو حفظ میں کیا کرنا چاہیے، سبق یاد کرنے کا ٹائم کیا ہے، اور اس کے بعد جو ان سے حفظ کر لینے کے بعد بچے کو کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ پہلا پارٹ ہو گیا، دوسرا پارٹ انشاءاللہ میں بناؤں گا، پھر تیسرا پارٹ آئے گا۔ دوسرے پارٹ میں یہ ہوگا کہ بچے کو جب حفظ کرنے ہیں ماں باپ کو کیا ارادہ کرنا چاہیے، کس طرح حفظ کرانا چاہیے بچے کو، اور کس طرح اس کے پر توجہ دینی ہے۔ اور تیسرا پارٹ یہ ہے کہ حفظ کے بعد بچے کو کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا شیئر کریں گے جتنے لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب پہنچے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں آپ لوگ اسلامک سوال جو آپ جو بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔